اور دکھ کی بات یہ ہے ہم نہیں لڑ رہے تو صرف اپنے آپ سے نہیں لڑ رہے، باقی سب سے لڑ رہے ہیں، ماں سے لڑ رہے ہیں، باپ سے لڑ رہے ہیں، بھائی سے لڑ رہے ہیں، بہن سے لڑ رہے ہیں، دکاندار سے لڑ رہے ہیں، محلے دار سے لڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، نہیں لڑ رہے تو اپنے آپ سے نہیں لڑ رہے، وہ خود سے لڑے حضرت، وہ خود سے لڑے حضرت جناب، یہ تو مرید ہیں جناب سیدنا سریسہ قطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علماء کی مجلس کو اختیار کرو، کتابیں پڑھو، جو بات سمجھ نہ آئے علماء سے آ کے پوچھو اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، لیکن پڑھو حضرت جی۔ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں سارا کچھ۔ میں باپ سے، چلو حضرت بھی تشریف لے آئے، میں آپ سے بھی خود سے ایک سوال کرنے لگا، ٹھیک ہے جی، اور میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا جی آپ نے اونچی اونچی جواب دینا، نہیں، دل میں جواب دے دینا، بس جواب ضرور دینا حضرت۔ یہ تقریباً 6:30 ہو گئے ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی۔ یہ جیسے اذان مغرب ہوئی آپ کا اسلامی کیلنڈر بدل گیا حضرت، نیا دن شروع ہو گیا۔ اسلامی کے حوالے سے تو دن گیا نا، تو انگلش حوالے سے بھی 6 بج گئے ہیں، 12 بجے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب بتا سکتے ہیں کہ صبح سے لے کر اب تک آپ نے کتنی بار فیس بک کھول کے چیک کی ہے؟ آتا ہے نا جواب سب کو اپنا آتا ہے۔ واٹس ایپ کتنی بار کھولا ہے؟ یوٹیوب کتنی بار چیک کی ہے؟ انسٹاگرام کتنی بار کھول کے چیک کی؟ اب کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں قریب نا، تو بس اب ایک وہ سوال گفتگو کے ساتھ ہی، اب یہ بتاؤ صبح کا قرآن کتنی بار کھولا ہے؟ دکھ ہی ہے کہ حضرت ہم نے قرآن چھوڑا ہے۔ یہاں تو سارا کچھ ہی چھوڑ دیتے نا، ہم بھی دل کو تسلیاں دے لیتے، وہی قوم سارا کچھ ہی چھڑ بیٹھی، فیس بک نے چھوڑی، قرآن چھوڑا ہے، وہ تو بار بار کھول کے چیک کر رہے ہیں، اللہ کچھ بھی نہیں اس پہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے واٹس ایپ کو نہیں چھوڑا، ہم نے سورہ یاسین چھوڑی ہے۔ اللہ میری یہ بات یاد رکھنا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام کچھ بھی نہیں دے گا تمہیں۔ علماء بیٹھے ہیں حضرت جی، صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام کو روک سکتا ہے؟ کوئی ایم این اے روک سکتا ہے؟ کوئی ایم پی اے روک سکتا ہے؟ کوئی کان ٹوٹا روک سکتا ہے؟ کوئی جگہ روک سکتا ہے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں پہ ادھر 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 کیوں پھر دے؟ اللہ کی قسم ہے پڑھو، پھر برکتیں دے گا۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے رود الریاحین تصنیف فرمائی، بڑی خوبصورت ہے، دعوت اسلامی والے بڑی جلدی میرے خیال سے اس کا ترجمہ آنے والا بازار میں، ویسے بھی آپ کو مل جائے گی، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا دور خلافت تھا اس کا، کوئی عالم دین تھے، بزرگ تھے، انہوں نے دوران گفتگو نا ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے۔ اب جیسے پھر ایک سلسلہ نیا شروع ہونے لگا، کورونا بھاجی آ رہے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مسجد میں ہی آتے ہیں، منڈی میں نہیں آئیں گے، انارکلی میں نہیں آئیں گے، کسی بازار میں نہیں آئیں گے، فوٹرس میں نہیں آئیں گے، سب سے پہلے وہ مسجد میں آئیں گے، کیونکہ حضرت جی جو ہمارے بڑے ہیں ان کے نزدیک اب سب سے زیادہ کمزور اللہ ہی کی ذات ہے، کیونکہ اس کے گھر میں اس کا زور چلتا ہے، کیونکہ بازار میں اس کا زور نہیں چلتا، انارکلی میں اس کا زور نہیں چلتا، اگر اس کا زور چلتا ہے تو یہاں ہی چلتا ہے۔ اللہ جو اپنا تعارف ابتدا میں یہ کروا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، 29ویں پارے کی ابتدا میں خود بھی کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے حکمرانوں کے مطابق کرونا صرف کام کرتا ہے تو اللہ کے گھروں میں کرتا ہے، حرم میں کرتا ہے، مسجد نبوی میں کرتا ہے، منع میں کرتا ہے، عرفات میں کرتا ہے، احد شریف میں کرتا ہے، مسجد قباء میں کرتا ہے، بادشاہی مسجد میں کرتا ہے، داتا صاحب کرتا ہے، میاں محمد بخش صاحب کے مزار پہ کرتا ہے، بابا بلے شاہ کے مزار پہ کرتا ہے، بازاروں میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے پہلے جب بھی پابندی لگتی ہے نا تو یہاں ہی لگتی ہے، خطبہ چھوٹا کر دے، جمعے دن نمازی کٹا دے، وضو کروں کر کے آؤ، درمیان جو فاصلہ کر دے، کدھر جائیں کدھر جائیں۔ تو وہ عالم دین تھے تو دوران گفتگو نا بڑا سخت بولے ہارون کے لیے، بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا بیچ میں، وہ کسی نے جا کے ہارون کو بتایا بادشاہ سلامت آج تو مولوی ہوئی بڑا تتا بولے نے تھے، انہوں نے کہا کہ پڑھ لے آؤ، حضرت کی گرفتاری ہو گئی۔ لکھا اس نے حضرت کو کسی جیل میں نہیں ڈالا بلکہ اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کر دیا جس میں بندہ حرکت نہیں کر سکتا، جو اندر ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا،
اس کو یہ تھا کہ صبح تک ان کی شہادت ہو جائے گی. امام صاحب نے لکھا ہے کہ صبح جب آ کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا نا، کسی سپاہی نے آ کے کان میں عرض کی حضرت وہ مولانا صاحب جو کل ڈبے میں نہیں بند کروائے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا وہ تو باغ میں سیر کر رہے ہیں بھائی. وہ بڑا کہا ہاں بھائی جس کے کام اللہ اپنے ذمہ. ہارون کون ہوتا ہے اس کے آگے؟ کس کی ضرورت ہے جی کو دم مارے ادھر؟ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کون ہے دم مارے اس کے آگے؟ حضور نے تو ہمیں اتنا عطا کیا، تھوڑا سا بھی سینے سے لگا لے آپ کو کسی کی لوڑ نہیں رہے گی، آپ کو نہیں کسی کی محتاجی کرنی پڑے گی. اتنا نبی علیہ السلام عطا فرما گئے. سورہ یاسین دی، سورہ واقعہ دی، سورہ رحمان دی، سورہ ملک دی، آیت کریمہ دیا، آیت الکرسی دی. لیکن ہم نے سارا کچھ چھوڑ کے نا فیس بک کو ماسی بنا دیا. بڑا حیران ہوا. اس نے کہا بھی باغ ہی میں، پھر پکڑ کے لاؤ. حضرت پھر گرفتار ہو گئے. جب وہ ہارون کے دربار میں آئے اور ہارون کی آپس میں گفتگو ہوئی، امام صاحب لکھتے ہیں سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا، آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ اس کو تھا کہ شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہے، اس نے نکال دیا. پوچھتا آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. پھر پوچھتا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب ہارون فاضل آدمی تھا، اتنا بھی ان پڑھ نہیں تھا، فاضل تھا. وہ لکھا اپنا سر پکڑ کے کہتے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے. تو آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ غور تو کرو یار، کیا گاجر عجیب نہیں ہے؟ کبھی غور کرو گاجر پہ یار. کدھر ہے نیچے ریڈ کلر کوئی نیچے؟ کس نے گاجر کو ریڈ کر دیا؟ گونگلو کو سفیدی کس نے دی ہے؟ مٹروں کی پیکنگ کس نے کی ہے؟ مالٹے کی پیکنگ کس نے کی ہے؟ وہ چلے وہ نئی ٹائم کم از کم شیشے کے اپنے آپ نے کھلو کے بیگ لو کر. اور میں آپ کو خود نہیں کہہ رہا، قرآن ہے سارے کا سارا قرآن ہے. سورہ طارق میں اللہ خود کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. وہ انسان دیکھ کر اپنی تخلیق کو دیکھ تو صحیح. کبھی اپنی آنکھیں دیکھ، اپنا ناک دیکھ، اپنے دان دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنے بال دیکھ، دل دیکھ، گردے دیکھ، دیکھ کبھی خود کو کھڑا ہو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب. دیکھ اپنے آپ کو. ہم نے نہیں نہ دیکھا. میاں صاحب نے دیکھ کے پھر سونا شعر لکھا. میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. ہم نے نہیں غور کیا. اللہ قرآن نے دعوت دی. آپ جو کھا رہے ہیں، آپ جو پی رہے ہیں، آپ جو رہ رہے ہیں، جہاں آپ زندگی گزارے، اللہ نے ہر طریقے سے آپ کو دعوت دی. مثلا آپ یہ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہماری یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس کا حال ہے. میں بڑھانے کا قائل ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا. میں کہتا ہوں جی 2 کنال کا اللہ اندازہ مجھے ہے، لیکن اللہ کا گھر ہے، کم کیوں کرے بڑھاتے ہیں اس کو. میں کہتا ہوں جی 2 کنال کا حال ہے. 1 2 3 4 دیواریں اور 2 پلر. انہوں نے حضرت آپ کے اس چھت کو اٹھا رکھا ہے. کوئی ایسا بندہ جو یہ دعویٰ کرے 4 دیواریں اور 2 پلر نکالو، میں پھر چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا. ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا آپ کو. اللہ قرآن میں آپ کو دعوت دیتے ہیں بندیا تیرا نکاح جہا چھت 2 پلراں تے 4 کندھاں تو بغیر نہیں کھلوندا. کدی باہر نکل کے ساڈا بھی تے ویکھ. الم ترو کیف خلق اللہ، الم ترو کیف خلق اللہ، الم ترو کیا تو نے نہ دیکھا؟ کیفا کیوں کر خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. دیکھیں لیکن دیکھیں کون؟ دیکھیں کون؟ دیکھا کرو حضرت جی، جلوے بکھرے پڑے ہیں. میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. دیکھو سر پکڑ لی. کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ لکھا ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا، بلا کے کہا میرا شاہی گھوڑا لاؤ. مولانا صاحب کو شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے جو ہے نا بغداد شریف کا چکر لگاؤ، اور پیچھے ایک بندہ اونچی اونچی اعلان کرے
یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اور اللہ نے اس کو عزت دی، اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ ساڈا پتر بالکل وہی حال ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اب قارون رہ گئے، قرآن رہ گیا صرف تعویذ کرنے کے لیے۔ اب قرآن رہ گیا، پہلے پورے بیاد رج کے قرآن دی مخالفت کرو تے جاندے ووٹی قرآن تھلے بھیجنی ہے، اسی لیے رہ گئے نا۔ کچہری میں جھوٹی قسمیں کھانے کو رہ گیا، ختموں کے لیے رہ گیا، تراویحوں کے لیے رہ گیا، شبینوں کے لیے رہ گیا، باقی تو امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ یاد رکھو جتنی دیر قرآن کو سینے سے نہیں لگاؤ گے اسی طرح دھکے کھاؤ گے۔ یہ اقبال نے لکھی ہے شیطان کی مجلس شورا۔ وہ پہلے جو شیطان کے بڑے بڑے چیلے ہیں نا، وہ سارے اپنی اپنی رپورٹیں دیتے ہیں، پھر ان پہ شیطان بولتا ہے، اور شیطان کہتا کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی، کہنا مینوں نہ ڈراؤ، پاویں بڑیاں 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 محفلاں کران لگ پے نے، لیکن قرآن امت چڑھ بیٹھی دی ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اب فرشتے اترتے ہیں سرگی، پھر شاید کوئی گھر مل جائے جہاں کوئی نوجوان مسلح پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہو اور ساتھ رو رہا ہو، لیکن جتھے جاندے نے موبائلاں نوجواناں دے ہتھاں جو موبائل ہی نہیں، قرآن والا نوجوان نہیں لبدا کتے حضرت نہیں۔ کھولو قرآن شریف، کھولو۔ وہ اپنی سرگیاں، میں کہا کرتا ہوں اکثر حضرت، ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہیں، اور دکھ اس بات کا کہ ہمیں دکھ ہی نہیں کہ ہم لٹ چکے ہیں۔ ہماری سرگیاں لٹ گئیں، ہماری تنہائیوں کی پاکیزگی لٹ گئی، سوز لٹ گیا، شوق لٹ گیا، یقین لٹ گیا، قرب لٹ گیا، درد لٹ گیا، سوز لٹ گیا حضرت، اور ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ لٹ چکے ہیں حضرت۔ ہم خوش ہیں حضرت اپنے اپنے حال پہ، تلاش کرو حضرت۔ اقبال بڑا رویا ہے حضرت، میں سارے شعر تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ گھڑی پہ نظر ہے، سبزہ زار بھی بڑی شدت سے انتظار ہو رہا، بڑا رویا یار، بڑے بڑے درد والے شعر اقبال، مناجات میں اقبال کہتے کیا ہیں اقبال؟ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ یا اللہ پرانی شراب پلا جڑی بایزید تے جنید نو پیائی سی، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ میں چھوڑ رہا ہوں کافی شعر، پھر اقبال کیا کہتے ہیں؟ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ میں پھر چھوڑ رہا ہوں، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ میں پھر چھوڑ رہا ہوں، پھر اقبال کیا کہتے ہیں؟ میری ناؤ کو گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ پھر کہیں اقبال رو کے کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر۔ جذب حضرت رابعہ، اس کو یہ جذب ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب بیٹھی تھی، درمیان میں نہ پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی کسی موضوع، دوران گفتگو نا کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا۔ حضرت رابعہ بڑا حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہی شخص بڑا حیران ہوا، کوئی حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے؟ بھائی ہم تو اپنے بچوں کی ابتدائی سے کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب پہلے پارے کی تلاوت شروع کریں، میرا 16 سطروں والا قرآن پاک ہے، جیسے ہی پہلے 2 ورقے ختم ہوں گے تیسرے صفحے کی ابتدائی حضرت سے ہوگی الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون؟ وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ یہ جذب ہے، اس کو کہتے ہیں جذب۔ اقبال کیا کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر۔ یہ قبلہ حضرت صاحب تشریف لائیں، یہ ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز میں لکھا ہے۔ ایک رات نا حضرت رابعہ بصری نے اپنے سین میں کھڑے ہو کر نا اونچی اونچی پکارنا شروع کیا، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں نے سمجھا شاید
سیدہ کو پیاس لگی ہے اور سیدہ کے گھر میں پانی نہیں ہے، عورت ذات ہے، مناسب نہیں سمجھتی اتنی رات کو کنویں پہ پانی لینے جانا، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ شاید کوئی میری آواز سنے اور کنویں سے پانی لا دے۔ اس کوئی نہیں گیا، سارا ہی گاؤں چلا گیا اپنے اپنے برتن اٹھا کے نا حضرت رابعہ کے لیے پانی لانے کے لیے۔ وہ جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا سب کو، کتنے چلے گئے؟ حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، شاید پیاس لگی ہے، گھر میں پانی نہیں ہے، آدھی رات کا وقت ہے، عورت ذات ہے، اچھا نہیں سمجھا تنہا کنویں پہ جانا، اونچی اونچی پکارا ہے میری آواز سن کے شاید کو پانی لا دے۔ تو ہم یہ برتنوں میں پانی لے کے نا حضرت رابعہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے اور اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ کتنے گئی کتنے گئی گلاں ہوں تو کو پلاٹ دی گل کرو، ہوں تو یہ دسو جی 1 لاکھ تے 2 کیویں ہوئے گا، ہوں تو یہ دسو چھوٹی گڈی ہے تے وڈی کیویں ہوئے، ہوں یہ دسو جی میں سبزہ دار رہنا ہوں تو میں ڈی ایچ کیویں ہوں۔ کدھر گئی وہ باتیں؟ جو اقبال نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے سونے شعر ہیں اس میں بھی اقبال نے کہے، مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے۔ کہتے کیا ہے اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہی کہتے رہ گئے نا، ڈی ایچ سے رہ گئے، جنت ہے۔ اور لکھنے والے اقبال ہے، کوئی 2021 کا نقیب خطیب نہیں ہے، محمد اقبال ہے، حکیم الامت ہے، شاعر مشرق ہیں، ان کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، نظر تھی قرآن و حدیث پہ حضرت۔ اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو حور، اس کے لیے قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام۔ پتہ نہیں ہے ملتان والے نے کتوں لب گئی ہے، وہ کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، پتہ نہیں 12 ربیع الاول دے کتوں لائے لب کے۔ دکھ دی گل ہے بعد چ حور نے گانے بھی سنائے، ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ کیا تمہیں اپنے اکابرین سے زیادہ محبت ہو گئی نبی علیہ السلام سے؟ یار جو انہوں نے نہیں کیا تم کیوں کرنے نکلے؟ یاد رکھو پتر، اسپیشلی نوجوان، تم اس طرح کے کام کرتے ہو، نہ تمہارا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا، انگلی مسلک پہ اٹھی ہے، نقصان مسلک کا ہوا، باتیں مسلک کو ہوئی ہیں، انگلی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پہ اٹھی ہے۔ بالکل کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرو، باحضور ہو، درود پاک پڑھو، بس جلوس میں شرکت کرو۔ یہ کیا آن پڑی ہے جی حور منگانے کی؟ حضرت جی ہماری مجبوری ہے بولنا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ الیاس گھومن کا کلپ کتنی تباہیاں کر رہا ہے، ابھی بھی ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے وہ کلپ، جس میں اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، اور اس سال 12 ربیع الاول پہ بدعت نے یہ بچہ دیا، یوتھ پریشان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سنیت ہے حضرت؟ یہ سنیت ہے؟ بالکل اس طرح کے کام نہ کرو، نہ ہمارے بڑوں نے اس طرح کیا ہے اور نہ انہوں نے اس طرح کرنے کو کہا ہے اور نہ انہوں نے اس طرح کرنے کی اجازت دی ہے۔ فجر پڑھو، جلوس نکالو، دروشی پڑھو، اس طرح کا کوئی کام نہ کرو۔ حور مقصورات فی الخیام حضرت۔ تو میں صرف ایک حدیث پاک پڑھوں گا حور کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اقبال کو یہ حدیث آتی تھی لیکن پھر بھی اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں،
میری سادگی دیکھ کیا چاہ اللہ یا رسول اللہ یا زندہ 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 عطا اسلاف کا جذبے درون کر شریک زمرہ لا یحزن خرد کی گتھیاں سلجھا چکا اے میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. پھر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے جب حضرت کا وقت وصال آیا تو آپ نے آنکھیں بند فرما لی. مریدین حاضر خدمت تھے، خلفاء بھی تھے، مریدین بھی تھے، عام بھی تھے، خاص بھی تھے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے تو آپ اس کو کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے با آواز بلند پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ رہے تھے تو بھائی وہ تو جنید تھے، خاص الخاص تھے. پاس بندہ کھڑا تھا، اس نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ کو کہتا ہے شیخ کب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی آنکھیں بند تھی تو آپ نے اس کی آواز سن کے نا اپنی آنکھیں کھول دی. اس کو مسکرا کے آگے سے کہتے کیا ہے؟ اب فرمانا ہے کہ بیلیا یاد بھی انہوں ہی کران ڈے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا، کتنا یاد کیا ہوگا. اور میں حضرت بڑی دیر نہ تلاش میرا کوئی بات ملی حضرت پتہ لگے کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا. میں تفسیر البیان پڑھ رہا تھا تو کیونکہ حضرت بھی بڑا صوفیانہ مزاج رکھتے تھے جو مصنف ہیں تفسیر کے حضرت، انہوں نے ایک بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بیٹھ کے نا نائی سے اپنا خط بنوا رہے تھے. اس نے پہلے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، بعد میں باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کر رہی تھی. تو اس نے جب اس طرح حضرت کے لبوں کے قریب کیا نا تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں تھے. اس نے اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ ہل رہے ہیں، یہ لوہے کا اس طرح ہے. یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ کسی اللہ والے کے، یہ چلے گا تو کاٹ دے گا. آپ اس طرح کریں تھوڑی دیر کے لیے نا ذکر کا سلسلہ ذرا روک دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کر لوں. اب آگے سے فرمانے لگے تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. بڑا ذکر کیا اور حضرت جی بس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو. وقت جا رہا ہے اللہ دریا حالات ہمارے اس وقت بڑے خراب ہیں حضرت، بہت زیادہ. ہمارا روز واہ ہے نا اسٹیجوں سے حضرت، کوئی ذرا کھڑا ہو کے بڑی دلیری سے کہہ رہا ہے میں نے روز اشر دا ڈرنا. اتنے دلیر ہو گئے حضرت، منہ تے داڑھی کوئی نہیں، متھا دسن ڈیا کدی نماز بھی نہیں پڑھی ہے تے کہن کی ڈے ہے میں نے روز اشر دا ڈرنا. اللہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. اور 2021 والے کیا کہہ رہے ہیں میں نے روز اشر دا ڈرنا. کوئی کہہ رہا جناب میں غلام محمد ہوں مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. کیا کریں اور وہاں جناب صدیق اکبر، اما عائشہ، عمر فاروق، مولا مشکل کشا، نماز کا وقت آ گیا وضو کر لیا، مولا مشکل کشا کا رنگ مبارک زرد ہو گیا. عرض کی مشکل کشا یہ کہ آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہا کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا. 2021 والے کی کہنے دے نے میں نے روز شردا ڈرنا، مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. 2021 والے امام حسن بصری نے صرف ایک بندے کو مسکراتے دیکھا، یار کے تیل پہ ناچتے نہیں دیکھا، داڑھی اترواتے نہیں دیکھا، میچ دیکھتے نہیں دیکھا.
बारात पे यार के आगे एक टांग पे भंगड़ा डालते नहीं देखा, शरीयत की धज्जियां उड़ाते नहीं देखा, सिर्फ मुस्कुराते देखा। आपने फरमाया तू पुल से रात से गुजर गया? नहीं। फरमाया तुझे पता है तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? अर्ज की हुजूर नहीं। फरमाया फिर तू क्यों मुस्कुरा रहा? 2021 वाले कहने देने मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी पसीना। खुदा दा वास्ता कोश दियां गल्लां करो यार, कोई होश दियां गल्लां करो, अपनी नमाज़ां पूरियां करो, दाढ़ी रखो, सिर ते टोपी रखो या पग रखो। स्पेशल नौजवान बैठे हैं, मैं आपसे कहूंगा ना करो इस तरह, बहुत सख्त दिन होना है। अल्लाह जी ऐसी ऐसी बातें उलमा कसीर तादाद में बैठे, फतावा रज़विया शरीफ, इतना ज्यादा सख्त दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, हर बंदा अपने पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। और क्या होगा? इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ली बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उस दिन महबूब अलैहिस्सलाम अपने सर मुबारक से अपनी पग शरीफ उतार के ना अपनी उम्मत के लिए अल्लाह के हुजूर सजदा फरमाएंगे। फतावा रज़विया शरीफ, इतना सख्त दिन होगा, तो फिर इतना होगा हजरत कि फिर हिसाब शुरू होगा, फिर हिसाब शुरू होगा। इसलिए हजरत जी 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज, जितने नौजवान बैठे, मैं आप सबसे कहूंगा पुत्र आज बड़ा सस्ता सौदा है, कर लो। ये कोई नहीं, इन बालों का वजन कुछ भी नहीं होने लगा। जो औरत तुम्हारे मुकद्दर में मिल के रहेगी, खुदा का वास्ता देता हूँ हाथ जोड़ के, ना करो किसी औरत के लिए, कम से कम ये ना करो। कोई और वजह है तो उठ के बोलो, मैं कोई जवाब दे के जाऊंगा। लेकिन अगर सिर्फ एक औरत के लिए तुम नहीं रख रहे तो फिर मैं क्या लफ्ज बोलूं तुम्हारे? एक औरत के लिए ना इसको उतरवाओ, कोई और वजह है तो उठ के बताओ। औरत के लिए ना उतरवाओ, बड़ा सख्त दिन होगा। किस तरह कल नबी अलैहिस्सलाम का सामना करो? और मियां औरत का साथ थे, अच्छे साथ साथ थे। ये उलमा बैठे हुए हैं, मर जाने के बाद फोन कर करके पूछती हैं इद्दत फर्ज से नहीं ना है? अल्लाह की कसम रोना आता था, फोन कर करके पूछती इद्दत फर्ज तो नहीं ना है? मियां साहब ने बात खत्म कर दी, फरमाते जाती वारी क्या डराना बने, डरदे हथ नहीं ना जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे नहीं तेरे घर दे देते हैं। जितने नौजवान बैठे हो पुत्र सोनी करके रखो। और मेरे बुजुर्ग बड़ी कमाल बात इरशाद फरमाया करते थे, फरमाया करते थे बेलिया एक कख रख ले, बेलिया एक कख रख ले। वो बेलिया आगे सिर्फ करता है हुजूर की होएगा कख रखे, फरमाया उस दिन फिर तेरा भी कख रह जाएगा। ये आपको उस दिन पता लगेगा। ये अलग बात है जिस वक्त उलमा की पोजीशन जरा कमजोर चल रही है, हमारी मस्जिदों पे कमेटियों का राज है, उतनी दिलेरी से वो बात नहीं कर पाते जो उनको करनी चाहिए। सैलरी के हवाले से बड़े वीक हैं, बड़े हालात बड़े कमजोर हैं, बात वो बाद में करते हैं, छुट्टी तुम उनकी पहले करवा दो। इसलिए बड़ी बड़ी ऐसी बातें जो खुली और वाज़िया बातें हैं वो डर के मारे नहीं कर रहे, और उसमें तुम बड़े कसूरवार हो। आमे अहले सुन्नत हमारे सियालकोट में मिस्र वाले कारी आए, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम किया और मुझे बड़े फख्र से बताने लगे, मैं माशाल्लाह जाने 3 लाख खिदमत की थी मैं, माशाल्लाह 3 लाख मना की खिदमत, तो मैं जी पीछे फजर पढ़ती हुई कि नहीं की थी। नहीं हजरत वो मिस्र से आए हैं, तो मैं अल्लाह के बंदे वो आंडे क्यों निकले ऐसे? नहीं हजरत कुरान पढ़ते हैं, तो मैं कि वो फजर में हीर सुनाता है। अल्लाह के बंदे को मोहब्बत करो उनके साथ यार। एक नाथ खां को तुम 1 घंटे का 1.5 2 2.5 लाख भी दे रहे हो, इन्हों का साल का भी 2.5 लाख बनता यार। आमे अहले सुन्नत को खोज करो यार थोड़ी, इसको 1 घंटे का 2.5 लाख देने को तैयार हो। फजर में ये तुम्हें कुरान सुनाए, सूरह रहमान सुनाए, सूरह यासीन सुनाए, सूरह हशर की आयात सुनाए, सूरह फजर सुनाए, सूरह नबा सुनाए, सूरह कुरैश सुनाए, सूरह वद्दुहा सुनाए, मगरिब में सूरह फील सुनाए, सूरह नस्र सुनाए, सूरह काफिरून सुनाए, इशा में सूरह इन्फितार सुनाए, सूरह तारिक सुनाए। इनके लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वो मिस्र आते जाने लखां रुपये उन्होंने चुका के टोल छो। मिस्र वाले की पुछ नहीं होनी, मियां इन्हां दी पुछ होनी है। इस वक्त नहीं इस पोजीशन में कि जिस तरह दीन बयान करना चाहिए करे।
बाद वो बाद में करते हैं छुट्टी, तुम उनकी पहले करवा देते हो। एक नाथ हाँ 1 घंटे का दौड़ तो 1.5 2 लाख लेके जा रहा है, साल का भी 1.5 लाख नहीं बनता बेचारा। 8,000 तनख्वाह, 10,000 तनख्वाह, 15,000 तनख्वाह, 20,000 तनख्वाह। मैं बाप से एक सवाल करके गुफ्तगू समेटने लगा हूं बस। यार जी लाहौर में बैठा हूं, पंजाब कॉलेज है ना जी, थे मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, एस्पायर कॉलेज भी है ना। आपसे सवाल है जी मेरा, आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है पंजाब कॉलेज का, आप एस्पायर कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने देगा? उन्हें की कहना, तड़ा होलिया साडे कॉलेज वाला, तड़ा यूनिफॉर्म साडे कॉलेज वाला, ताड़ी ड्रेसिंग साडे कॉलेज वाली। तो पता लगा जो ड्रेसिंग ठीक ना है तो चौकीदार भी अंदर नहीं जाने देंगे। तुहानू को रोकने की वज़ीर आज़म तो नहीं आया, चौकीदार भी अगर हुलिया ठीक ना है तो चौकीदार भी अंदर नहीं जान देता। ठीक है जी। अब आपने कपड़े पहन रखे हैं एस्पायर कॉलेज के, अब पंजाब कॉलेज चले जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? कपड़े साडे नहीं, हुलिया साडा नहीं, यूनिफॉर्म साडे वाला नहीं, ड्रेसिंग साडे वाली नहीं। जिन्हां वाला हुलिया है ओथे जाओ, जिन्हां वाले कपड़े ने ओथे जाओ, जिन्हां वाली ड्रेसिंग है ओथे जाओ। मैं अब आपसे पूछता हूं, कल बरोज़े क़यामत अगर इसी तरह आप नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे, वहां खड़ा फरिश्ता ये कह के आगे ही ना जाने दे, मुंह मदीने वाला नहीं, सिर मदीने वाला नहीं, उलिया मदीने वाला नहीं। जिन्हां वाला मुंह है ओथे जाओ, जिन्हां वाला सिर है ओथे जाओ, जिन्हां वाले कपड़े ने ओथे जाओ। और भाई नौजवानों बताओ मुझे क्या पल्ले रह जाएगा? और भाई होना ये, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम ने कह दिया, आपने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिनकी शबाहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। इसलिए पुत्र कख रख लो, कख रख लो, कख रह जाएगा, रखो पुत्र। 5 वक्त की नमाज पढ़ो बाजमात, सोनी दाढ़ी शरीफ रखो, सर पे टोपी रखो, और याद रखना पुत्र, उसको सोना लगता है तो सिर्फ अपने यार का रंग ही सोना लगता है। ये बनी इसराइली रिवायत है, मुख्तलिफ इस हवाले से, लेकिन चलो उलमा कहते हैं जो अच्छा मिले ले लो। उलमा बैठे हैं, वो लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में एक शख्स था, उस सबसे ज़्यादा आपका कल्ब मुबारक दुखाता था। वो करता क्या था? आपकी तरह पग बांधता था, आपकी तरह सा पकड़ देना, आपकी तरह जुब्बा पहन लेना, आपकी तरह चलना, चौक में खड़े होकर आपके अंदाज में बयान करना, आपके कल्ब मुबारक को दुखाने के लिए। जब फिरौन गर्क हुआ ना दरिया नील में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो वो फिर चल फिर रहा था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम, जो सबसे ज्यादा तंग करता था उसको फिर छोड़ दिया। फरमाया कलीम छोड़ना इसको भी नहीं था, क्या करें, इसकी पग आपकी पग की तरह है, इसका डंडा आपके ऐसे की तरह है, इसका जुब्बा आपके जुब्बे की तरह है, ये चलता आपकी तरह है, ये बोलता आपकी तरह है। इसमें से हमें अपने कलीम नजर आते हैं। और बुजुर्ग कहते हैं अगर कोई दिल दुखाने के लिए भी नकल कर ले, तो अल्लाह तो उसको भी माफ करे तो जो उनकी मोहब्बत में उनकी नकल करेगा। इकबाल ने कहा जी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हैं अल्लाह या रसूल, या बस एक काम करना, बस एक काम करना, एक जो भी करना, इखलास का दामन ना से जाने देना, क्योंकि बात तब भी बननी है जब इखलास आएगा। बात तब बननी, इखलास का दामन ना से जाना, बस इतनी कोशिश करना, इखलास का दामन हाथ से ना जाने। हजरत फिर सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमान लिखे, एक दिन हजरत अपनी खानकाह में बैठे थे, अब दर्स दे रहे थे। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने अर्ज की हुजूर सवाल करना चाहता, पर मैं पूछो। अर्ज की हुजूर आपने इखलास कहां से सीखा? आपने फरमाया मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा। अर्ज की हजरत इतने बड़े शेख और नाई से इखलास सीखा? फरमाया हाँ। अर्ज की हुजूर वो कैसे? आप फरमाने लगे फक्र का दौर था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने बाल ही कटवा ले, और बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे।
میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دے کے چہرہ پھیر لیا اور فرمانے لگے جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے. اب پیسے تو تھے نہیں, بال کہاں سے کٹواتا. فرماتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا. وہ کسی کی بٹھا کے نا کرسی پہ حجامت بنا رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا, چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں اس سے. اب فرماتے ہیں بال کاٹتے کاٹتے نا اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی. میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے اور اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے, پکی بات ہے تو پیسے لے کے ہی حجامت بناتا ہوگا, اور میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں. چل اس طرح کا رہا, آج میرے پہلی بار اللہ کے لیے کاٹ دے. اب فرماتے یہ سننا تھا, دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے آیا اور دکان پہ لا کے یہ نہیں کیا اے حضرت یہ کوئی پیسے لے پہلے انہوں نے کٹاں گا تڑے اللہ واسطے کٹنے نے بہ کے ڈیکو ویلا ہوں گا پھر کٹاں گا. جسے پیسے لیے تھے نا اس کو وہاں ہی چھوڑا اور اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. اب بال کاٹتا جائے, ساتھ روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب فرماتے میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا, اچھا اب تو کچھ نہیں ہے دینے کو, اگر کبھی اللہ وقت لایا اور اللہ نے میری دی مال دیا تو ضرور تجھے تیرے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا. اب فرماتے پھر وہ وقت آیا, خلیفہ وقت مرید ہوا, عمر بن عثمان مکی, ابو بکر شبلی, ابو بکر واسطی, اتنے بڑے مشائخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی, کچھ درہم ڈالے کچھ دینار ڈالے, لے کے اس کی دکان پہ آ گئے. بوڑھا ہو چکا تھا. اب فرماتے میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام. اب فرماتے میں نے کہا پہچانا, اس نے کہا ہاں اب جنید بغدادی ہیں. اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے, اس نے کہا ہاں یاد ہے. اب فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. اب فرماتے ہیں اس نے اخلاص سے کہا, وہ کہتا کیا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا بہت بڑے شیخ ہو گئے, وہ آپ کو تبھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا. اب فرماتے ہیں آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اپنے اللہ واسطے کریے نا پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لگی دا. اخلاص ہم پھنسے ہوئے ہیں ابھی لوگوں میں, ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے لیے تھوڑا کرنا, لیکن اس کے لیے کرنا پھر کرم ہوگا. ہم تو 2021 میں کھڑے ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا. دیکھو کتنا تقویٰ تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی تھی. وہاں تھا شاید حضرت کوئی ریا کا کو دکھلاوے کا, لیکن تقویٰ دیکھو کتنا دے. اب فرماتے جب مصر فتح ہو گیا نا, مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا اور میں بڑا پریشان تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دینا ہے, کدھر گیا تاج, کیوں اتنی غفلت برتی گئی. اس تاج سے کتنی اسلام کی خدمت ہونی تھی, اس میں کتنے قیمتی ہیرے اور لال جڑے ہوئے تھے. میں بڑا پریشان تھا کہ کہاں سے تاج ڈھونڈ کے لاؤں, بڑی تلاش کی نہیں مل رہا کوئی بھی. اور فرماتے دیکھتا کہ ایک شخص میری طرف بڑھتا آ رہا ہے, اس نے منہ چھپا رکھا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے. فرماتے جیسے جیسے قریب آ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہوں, جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. جب اور قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں, کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں, پیبند لگے ہوئے, ٹاکیاں لگی ہوئی. انتہائی غریب اور مفلس آدمی. فرماتے السلام علیکم کہا, میں نے بھی جواب ہی دیا تھا. اس نے تھیلے کا منہ کھولا, تاج نکالا, میرے سامنے رکھا, پھر واپس. فرماتے سختے کی کیفیت, جوتی ٹوٹی, کپڑے پاٹے, اور نہ بھی تاج واپس کرتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس, میں کہاں سے ڈھونڈتا جا. وہ اتنی مفلسی ہونے کے باوجود بھی تاج واپس کر گیا. وہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یہ تو کوئی اللہ کا مقرب آدمی ہے, لیکن منہ اس نے چھپایا ہوا ہے. اب فرماتے جب اس کیفیت سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. اور فرماتے میں نے پیچھے سے آواز دے کے کہا ٹھہرو, ٹھہر گئے. اور فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. اور فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر, دکھا مجھے تو کون ہے. اور فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں نیچے کیا, اور آگے سے کہتا کیا, اے عمرو بن عاص, میں نے تاج تیرے لیے تو نہیں واپس کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں. میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں, اور اس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا. اس کو حاجت ہی نہیں کہ منہ دکھایا جائے, وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. پہلے
تھا نیکی کار دریا میں ڈال، ان کی یہ بلا نیکی کار فیس بک پہ ڈال، نماز پڑھتے ہوئے داتا صاحب حاضری دیتے ہوئے نہیں پتا۔ بچوں اخلاص لاؤ، اخلاص لاؤ، اخلاص لاؤ۔ آخری بات اور میں جو میں ذہن بنایا تھا یہ اخلاص کی بات ہے۔ یہ لاہور میں حضرت ایک بزرگ ہوئے ہیں بڑے، صاحب نے مجھے کتاب بھی آپ کی لکھی دی جس میں حضرت نے اپنی زندگی کی کچھ مشاہدات لکھے، اس میں بھی نہیں ہے۔ سید ناظر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے جو محلے کے نائی تھے نا بابا جی، وہ بجامت نہیں کرتے تھے کسی کی، پر دکان کے باہر بیٹھ کے روتے رہتے تھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب گزرا نا بابے نے روندے ہی دیکھا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کتاب میں ایک دن کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی بجامت نہیں کرتے لوگوں کی روندے ہی رہتے۔ تو شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ وہ بابا جی آگے سے کہتے ہیں شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا، فرض نہیں تھا، شوق تھا، کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ لوگوں نے مدد کی، بلاوا آ گیا، حج پہ گیا، حج کر لیا۔ اب مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا، کہتے بے خودی سی طاری ہوئی۔ اور یاد رکھیں حضرت یہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے جو اتنے جا کے موبائل نہ کڈو، یہ موبائل کڈ لیں تو اتنے جا کے 2 بار حضرت انہوں نے شفقت فرمائی، کرم ہوا 2 بار، بڑا دل دکھا، پتہ نہیں لوگوں میں اتنی دلیری آ کہاں سے گئی ہے، اتنے جا کے موبائل کڈ لیندے ہو کانڈ روزے میں حضرت جی۔ اور حضرت جی تک تک دی آوازاں آندی ہیں حضرت، جہاں بزرگ کہتے ہیں سانس بھی ذرا سوچ کے لینا، ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں۔ ظاہر ہے جی جب آپ نے کلک کرنا ٹک، جب آپ نے کلک کرنا ٹک، میں تو بھاگ گیا حضرت جی ڈر کے مارے باہر، بھاگ گیا ڈر کے مارے باہر، یہ ہو کیا گیا امت کو، پتر ایویں تو نہیں بند ہوا۔ وکھری بات ہے ہم سارے اب خوش آمدوں کے عادی ہو چکے ہیں، 3 سال ہو گئے، تیسرا حج قریب آیا کھڑا تھا، 3 سال ہو گئے بند پڑا ہے جی۔ اب آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اتنے تگڑا ہو گیا کہ اللہ کا گھر اب اس کے کہنے سے کھلے گا، اس کے کہنے سے بند ہوگا؟ اور میں تو بڑی دیر پہلے جناب عبد المطلب نے عقیدہ دے دیا تھا جب ابرہا آیا تھا اللہ کے گھر کو گرانے، اس نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اب سپاہیوں سے کہا اونٹ پکڑ کے لے آؤ، اونٹ پکڑ کے لے گئے، جناب عبد المطلب آپ گئے اونٹ لینے کے لیے، آپ نے فرمایا اونٹ دے، اس نے کہا متولی ہیں بیت اللہ کے، میں نے تو اونٹ اس لیے پکڑے، آپ آئیں گے تو کوئی بات ہوگی، آپ بیت اللہ کے حوالے سے بات ہی نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں اونٹ دے، فرمایا اونٹ میرے ہیں تو دے، جیسا کہا رہے آپ تینوں دیکھ لیں گے۔ نہیں اب آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اتنا تگڑا ہو گئے، اس کے کہنے سے اللہ کا گھر کھلے گا، اس کے کہنے سے مسجد نبوی کھلے گی، اتھوں ہی کھل دی ہے تو بند بھی اتھوں ہی ہوندی ہے، ایویں تو نہیں ہوا، اتنی دلیریاں جی لوگوں میں آ گئی ہیں، اللہ کے بندے تو کہاں ہے؟ وہ دیکھ حضور نصیر ملت نے کیا کمال لکھا جی، آپ فرماتے شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں، وہ تینوں بھول گئی ہیں جڑیاں لاہور کر کے گئے، معافی مانگو تے تو کیمرہ کڈ لے، تجھے بھول گیا جو سیالکوٹ میں کر کے گئے، تیری نمازیں پوری ہیں، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تیری آنکھ کبھی نہیں بہکی، تیرے دل میں کبھی کوئی میل نہیں آیا، تو نے کبھی لقمہ حرام نہیں کھایا، سب کچھ بھول گئے۔ ارے یہی تو وہ بارگاہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کدھر گیا سارا کچھ؟ تو کیمرہ نکال لیتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، پتر ہاتھ جوڑ کے کدی اتھے جا کے کیمرہ نہ کڈی ہوئے، بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ اللہ کے بندو 70,000 فرشتے صبح 70 شام کو ہوتے، کبھی پتر یہ دلیری نہ کرنا، وہاں سلام پیش کرنا، تھوڑا سا آگے آ کے جناب ابو بکر کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، تھوڑا اور آگے آ کے جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، بہر آ جانا، اتھے آگے کھینچ لیں میاں، لیکن پتر وہاں کبھی یہ کام نہ کرنا، کبھی یہ کام۔ وہ بابا جی لکھا شاہ صاحب نے، بابا جی سلام پیش کر رہے تھے، بے خودی تاریخ، اور دل چاہا کہ میں جالیوں کو ہاتھ لگاؤں، میں نے دیکھا کہ شرطا کھڑا ہے، اتنا موٹا ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں، لیکن حضرت جی جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا نہیں،
بابا جی کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے بے خودی تھی جالیوں کو ہاتھ لگایا. شرطا آیا اور اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا اور میرے ہاتھ پہ پوری شدت سے ڈنڈا مارا. ڈنڈے کی ضرب اتنی سخت تھی کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکا. دل گھبرایا, سر چکر آیا, میں زمین پہ. کہتے جیسے زمین پہ گرا یہ دو آنکھیں بند ہوئی, اندر کی کھل گئی, اندر کی کھل گئی. دیکھتا کیا ہوں, گرا تو زمین پہ ہی, لیکن جو میرا سر ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. وہ جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا نا, وہ ہاتھ محبوب علیہ السلام کے دستے رحمت میں ہے. وہ جس جگہ ڈنڈا مارا دوسرا دستے رحمت اس کے اوپر رکھ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو. محبوب تک آنے پھر ڈنڈے دے کھانے پہنے نا ہے. شاہ صاحب اینڈ پہ پھر لکھتے ہیں وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ان کے لیے ہو, کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا ساڈے لیے کھادا ہے کہ واہ واہ نہیں کھادا, ساڈے لیے کھادا ہے کہ لوکاں لیے کھادا ہے, ساڈے لیے کھادا ہے کہ مشہوری نہیں کھادا ہے. ہاں پتہ کوشش کرنا, جو کرنا اخلاص سے کرنا, جو کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا. پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں وہیں لا کھڑی ختم کر. علماء سے محبت کرو, دین سیکھو ان سے, اور ہر حوالے سے حضرت جی محبت کرو, ہر حوالے سے محبت کرو. حضرت کو جو ہے نا دلی مبارکباد ہے جی ماشاءاللہ. جملے ہی نہیں میرے پاس کہ میں کیا جملے بولوں کہ حضرت نے کتنا خوبصورت جی قرآن پاک ختم کرنا تفسیر کے حوالے سے, ترجمے کے حوالے سے, بڑی سعادت ہے. اللہ ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. سنیوں بڑی بے قدری ہے ہم نے علماء کی. پتر زمانے لگتے ہیں پھر ایک بندہ تیار ہوتا ہے, زمانے لگتے ہیں. علامہ سعد الدین, چلو پھر میں علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس تھے, قاضیوں کے بڑے تھے, چیف جسٹس آپ کے والے سے میں کہہ رہا ہوں. روز 1 گھنٹے کے لیے نا بادشاہ کے تخت کے بالکل ساتھ آپ کا تخت لگتا تھا, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایک عالم کی شان کیا ہوتی ہے, اور آپ روز آ کے اس پہ بیٹھا کرتے. وہ لکھے حضرت بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور بادشاہ کے وہ مال کے نا وہ کنگرے گرنے لگ پڑے. جان بچانا فرض ہے, سارے دیکھ رہے ہیں کہ پتھر ایک ایک کر کے گر رہے ہیں, ابھی ہمیں بھی کو لگنے والا ہے. اٹھ کوئی نہیں رہا کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھ رہا, وزیر سارے بیٹھے ہیں, اٹھ کوئی نہیں رہا. حضرت اٹھے, اب تشریف لے گا. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا, وہ پیچھے سے آپ کو پکار کے کہتا ہے اوے مولوی تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. شیر مرد تھے جی, کھڑے ہو کے علامہ سعد الدین تفتازانی بادشاہ کی طرف منہ کر کے فرمانے لگے ہاں تجھ سے زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر بھی گیا نا تو اگلے دن تیری سیٹ پہ لا کے کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا, لیکن اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے سعد الدین کا انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. ہاں زمانے لگتے ہیں پتھر, پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے. لیکن یہ ہے اس وقت سب سے زیادہ حضرت ہم علماء کی غیبت کرتے ہیں, سب سے زیادہ, یہاں تک کہ نمازی بھی نہیں محفوظ اس کام سے اپنے امام کی غیبت کرنے کے وجہ سے. پیچھے نماز پڑھ جائیں گے باہر جا کے. محبت کرو. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت جی اوے اللہ دے بندے ہو 33 نمبر والے تے پنجاب گورنمنٹ بھی پاس کر چھڑ دی, سنیو تسی تے 90 نمبر والے فیل کر چھڑے. 33 نمبر والے نا گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ بھی پاس کر چھڑ, تسی 90 نمبر والے بندے فیل کیتے نے. ایک بات دیکھی, او بات بھی نہیں تھی کوئی بھی نہیں. اپنے علماء سے محبت کرو, اپنے علماء کی قدر کرو, اپنے اماموں کی قدر کرو.